آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ملک بھر میں پیش کیا جا رہا ہے خراج۔ راج گھاٹ پر صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے پیش کیے گلہائے عقیدت۔ گاندھی جی کی شخصیت ہر ایک کے لیے متاثر کن، وزیر اعظم کا تاثر۔ کہا باپو کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں بڑے اقدامات۔ حیدرآباد میں باپو گھاٹ پر دعائیہ اجتماع، گورنر، چیف منسٹر و دیگر سرکردہ قائدین کی شرکت۔ گاندھی جی کے امنگوں کو پورا کرنے ہر فرد بنے شراکت دار، جی کشن ریڈی کی اپیل۔ امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کورونا سے متاثر، وائٹ ہاؤس نے کہا کوارنٹائن سے انجام دے رہے ہیں خدمات۔ اور عوام کے تعاون سے ہی سوچھ بھارت کے ہدف کا حصول ممکن، مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا گزشتہ 5 برسوں میں 10 کروڑ بیت الخلاء کیے گئے ہیں تعمیر۔ پیش خبروں کی تفصیل۔ ملک کو آزادی دلانے والے عظیم رہنما بابائے قوم مہاتما گاندھی کی آج جینتی ہے۔ اس موقع پر قوم انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ دلی میں اس موقع پر باپو کی سمادھی راج گھاٹ پر دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی نے راج گھاٹ پہنچ کر باپو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر ٹویٹ کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ملک کے سنہرے مستقبل کے لیے مہاتما گاندھی کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے کے نعرے پر عمل کرتے ہوئے صحت عامہ پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے، جس کے لیے سوچھ بھارت پروگرام پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کی زندگی ہندوستانیوں کے لیے جینے کے لیے ایک تحریک پیش کرتی ہے۔ سبھی کو لے کر ایک ساتھ بھارت کو ایک سوتر میں پرونے کا راشٹر پتا مہاتما گاندھی کو شردھانجلی دینے کے لیے مودی راج گھاٹ پر پہنچ چکے ہیں اور سیدھے اس وقت گاندھی جی کے ویکتتو، گاندھی جی کے کرتتو کو شت شت نمن، گاندھی جی کے وچاروں کو نمن، گاندھی جی کے درشن کو نمن، گاندھی جی کی سوچ کو نمن، گاندھی جی کے وچار کو نمن، گاندھی جی کی مانیتاؤں کو نمن، گاندھی جی کی نیتی ریت کو نمن۔ کے لیے ایک بہائی پرارتھنا۔ انہوں نے نہ صرف انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، نہ صرف یہ درشن دیا کہ اہنسا اور ستیہ کے ذریعے کس طرح سے جیت حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح سے وجے پتھ پر آگے بڑھا جا سکتا ہے، یہ درشن انہوں نے مہاتما گاندھی نے پوری دنیا کو دیا۔ بلکہ مہاتما گاندھی ایک عظیم انسان تھے جنہوں نے سچائی، رواداری، امن اور عدم تشدد کے ذریعے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلائی۔ ستیہ گرہ اور عدم تعاون کے ذریعے برطانوی حکمرانوں کو ملک سے بے دخل کر دیا۔ باپو جی ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے کمزور طبقات کی ترقی اور ملک کے مفاد کے لیے کمر بستہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی باپو جی کی اصولوں اور ان کے اعمال کی قدر کی جاتی ہے۔ گاندھی جی کے یوم پیدائش کے موقع پر پیش ہے یہ ایک خصوصی رپورٹ۔ ممتاز سائنسدان آئنسٹائن کا ماننا ہے کہ روح زمین پر گاندھی جیسا عظیم انسان پیدا ہونا یہاں کی نسلوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ مہاتما گاندھی کے نظریات، اعمال، اصولوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ تبصرہ مبالغہ آمیز نہیں سمجھا جائے گا۔ مہاتما گاندھی نے نیک مقصد کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے ایک مقصد عزم کے ساتھ دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ وہ اپنے قول اور فعل کے پابند تھے۔ ایک عظیم شخصیت کے مالک ہونے کے باوجود سادہ اور معمولی زندگی گزارتے تھے۔ وہ سچائی کے علمبردار، عدم تشدد کے پجاری تھے۔ انہوں نے اہنسا کی لاٹھی سے تحریک آزادی چلائی، جس میں کروڑوں ہندوستانی شامل ہو کر اسے کامیاب بنایا۔ گاندھی جی نے پرامن جدوجہد کے ذریعے ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا۔ آزادی کے بعد ملک کی ترقی کے لیے قائدین کو ہدایت دی۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ دیہاتوں کی ترقی میں ہی ملک کی ترقی مضمر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دیہی ترقی کو اولین ترجیح دینے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ باپو جی نے چھوت چھات کی لعنت سے سماج کو پاک کرنے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ لوگوں کی صحت پر ہی ملک کی ترقی منحصر ہے۔ گاندھی جی نے اس کے لیے آزادی کے ابتدائی دنوں میں ہی حفظان صحت کے لیے صفائی پر خصوصی توجہ مرکوز کی تھی۔
زمانے کے بدلنے کے باوجود آج بھی مہاتما گاندھی کے اصولوں اور نظریات کی وہی افادیت و اہمیت برقرار ہے جو اس وقت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے بڑے ممالک بھی مہاتما گاندھی کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خود باپو کے جنم دن کو عالمی یوم عدم تشدد کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ مہاتما کے نظریات اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے امن اور سچائی پر گامزن رہنا ہی مہاتما گاندھی کے لیے سچی خراج ثابت ہوگی۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے 151ویں یوم پیدائش کے موقع پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس میں واقع باپو گھاٹ پر گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندراراجن، چیف منسٹر KCR کے بشمول ریاستی وزراء اور سرکردہ شخصیتوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں وہاں منعقد کیے گئے بین مذہبی دعائے اجتماع میں حصہ لیا۔ قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں واقع مجسمہ گاندھی پر اسمبلی کے اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی، قانون ساز کونسل کے صدر نشین جی سکھیندر ریڈی نے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا۔ اس موقع پر کئی ارکان مقننہ موجود تھے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں بھی گاندھی جینتی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں عوامی نمائندے اور عہدیداران شرکت کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر مملکتی داخلہ جی کشن ریڈی نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے خوابوں کو تعبیر کرنے کے لیے سب کو شراکت دار بننے کی ضرورت ہے۔ باپو جی کی 151ویں یوم پیدائش کے موقع پر باپو گھاٹ پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت گاندھی جی کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ آج ملک کے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی بھی 116ویں جینتی ہے۔ اس موقع پر قوم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ دلی میں واقع ان کی سمادھی وجے گھاٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا۔ لال بہادر شاستری کے جنم دن کے موقع پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملک کی ترقی میں آن جہانی لال بہادر شاستری کا اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایماندارانہ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری۔ مودی نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ لال بہادر شاستری کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ مودی نے لال بہادر شاستری کی جانب سے دیے گئے نعرے جے جوان جے کسان کو بھی یاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ نعرہ ملک کو ترقی کی سمت لے جانے میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ کو جس طرح سے دیش کی جنتا نے اس کا پالن کیا وہ اپنے آپ میں ابھوتپورو ہے۔ لال بہادر شاستری ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ دراصل دیش کا جو شاسن ہے وہ جنتا کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ ایک ادھارن سے سادگی پورن ویکتتو کا ان کا پورا جیون اگر آپ دیکھیں تو سادگی سے بھرا رہا اور گاندھی جی کے ایک انویائی کے طور پر، گاندھی وادی نیتا کے طور پر جس طرح سے پنڈت لال بہادر شاستری جی کے پردھان منتری رہتے ہوئے کیا گیا اور اناجوں کے معاملے میں بھارت ایک آتم نربھر دیش بنا، اس میں ملک بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق کل صحت یابی کی شرح 83.53% تھی، جو آج 83.7 تک پہنچ گئی۔ اسی دوران کل ایک دن میں 10,97,947 کورونا کے ٹیسٹ کرائے گئے، جن میں 81,443 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد 63,94,068 تک پہنچ گئی، جس میں اب تک 53,52,078 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ ملک میں فعال کیسوں کی تعداد 9,82,000 سے زائد ہے۔ ادھر تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,009 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 10 افراد کی موت ہوئی۔ نئے کیسوں میں GHMC کے حدود میں 293 مثبت معاملے درج کیے گئے۔ وہیں دوسری جانب کل ایک دن میں ریاست میں 2,437 افراد مکمل طور پر صحت مند ہو گئے ہیں۔ محکمہ صحت نے اس بات کا انکشاف کیا۔ فی الحال ریاست میں 28,620 فعال کیسز ہیں، جن میں 23,372 افراد ہوم آئسولیشن میں زیر علاج ہیں۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनके बशमूल इनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप भी कोरोना से मुतासिर हुई हैं, जिसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि वो क्वारंटाइन हो रहे हैं। ट्रंप के आला मुशीरों में एक हॉबहिक्स की रिपोर्ट भी मुस्बत आई है, जिसके बाद ट्रंप और उनके अहल खाना ने अपनी तिब्बी जांच कराई थी, जिसमें ट्रंप जोड़े की रिपोर्ट मुस्बत आए हैं। व्हाइट हाउस ने एक प्रेस नोट में ये जानकारी दी। ट्रंप क्वारंटाइन से ही अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की जानिब से आज रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया। संगारेड्डी में मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम में तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मणिक्यम ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर कायदीन ने हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव ने आज दादरी भोनगी ज़िले में मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही कामों का इफ्तिताह किया। खानचा फरोशों के लिए तामीर किए गए कारोबारी मराकज़ का इफ्तिताह किया। रूरल पुलिस स्टेशन के हुदूद में बीटी रोड की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। डंपिंग यार्ड के बशमूल दीगर कामों का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। इसके अलावा केटिया ने आला हुदूदारों के हमरा ज़िले में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के ताउन से ही स्वच्छ भारत के हदफ को हासिल किया गया है। सेहत आमा, सफाई और ख़वातीन की इज्जत का एहतराम करते हुए 6 साल कबल स्वच्छ भारत स्कीम को मुतारिफ किया गया था, जो कामयाबी के साथ अपने हदफ को हासिल किया। गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान 10 करोड़ 68 लाख अफरादी बदल खला तामीर किए गए हैं। काबिल गौर बात यह है कि पायदा तरक्की के हिस्से के तौर पर साल 2030 तक इसको हासिल करने का निशाना रखा गया था, ताहम 11 साल कबल ही निशाने को हासिल कर लिया गया है। मरकजी वजीर जल शक्ति ने कहा कि अब मुल्क में खुले में रफा हाजत का कोई इलाका नहीं है। तमाम इलाके खुले में हाजत रफा से पाक हो गए हैं। राज्यों के सहयोग से जिला पंचायतों, सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खुसूसी तौर पर इस्तेमाल होने वाला VVIP एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 अमेरिका से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया है। बोइंग 777 एयरक्राफ्ट जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। काबिल गौर बात यह है कि इस तैयारे में रॉकेट हमलों से बचने की सलाहियत मौजूद है। इस तैयारे पर भारत के बशमूल अशोक चक्र कुरिंदा किया गया है। गुज़श्ता जुलाई में ही यह तैयारा हिंदुस्तान पहुंचना था, ताहम कुछ फनी वजूहात की वजह से ताख़ीर से हिंदुस्तान को हवाले किया गया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किसान बरादरी को यकीन दिलाया है कि कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP न सिर्फ बरकरार रहेगी, बल्कि आने वाले बरसों में इसमें लगातार इजाफा भी किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते वो ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो किसानों के मुफाद में ना हो। वज़ीर दिफा ने किसानों की सभी तंजीमों से अपील की है कि अगर इन्हें कोई मसला है तो हुकूमत से बातचीत करें। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने गलत फहमियाँ दूर करने के लिए किसानों की तंजीमों के साथ बातचीत पहले ही शुरू कर दी है। उन्होंने ट्रैक्टर चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नौजवान शाख के मुजाहिरीन की ये कहते हुए तनकीद की कि जिस तरह हथियार फौजियों के लिए मुक़द्दस होता है, उसी तरह ट्रैक्टर किसानों के लिए, लिहाजा ट्रैक्टर जलाकर उन्होंने किसानों की तौहीन की है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। बाबाए कौम महात्मा गांधी को मुल्क भर में पेश किया जा रहा है खिराज। राजघाट पर सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने पेश किए गुलाह अक़ीदत। गांधी जी की शख्सियत हर एक के लिए मुतासिर कुन, वज़ीर-ए-आज़म का तासुर। कहा, बापू के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए किए जा रहे हैं बड़े इक़दामात। हैदराबाद में बापू घाट पर दुआया इज्तिमा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर व दीगर सरकर्दा कायदीन की शिरकत। गांधी जी के उमंगों को पूरा करने हर फर्द बने शराकतदार, जी किशन रेड्डी की अपील। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया कोरोना से मुतासिर, व्हाइट हाउस ने कहा क्वारंटाइन से अंजाम दे रहे हैं खिदमात। और अवाम के ताउन से ही स्वच्छ भारत के हदफ का हुसूल मुमकिन। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, गुज़श्ता 5 बरसों में 10 करोड़ बैतुल खला किए गए हैं तामीर।